خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے. اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی، چمچ بھری، اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. کہ 82 سال عمر ہو جائے، بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ، دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے. سنوائی اتنی تیز تھی، سماعت، کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کے سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے، دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ سر رکھ، دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا. فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی تھی. اچھا، آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں. میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے ان رات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی. ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. نے ان قراء کا قرآن سنا. اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے. آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں. تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی. تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ تو میں
اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا. میں چپ ہو گیا. حضرت نے وہیں میں سحری کھائی. اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں. تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا. حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. یہ الفاظ کہے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. میں خاموش ہو گیا. اب فجر کا وقت ہو گیا. تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں گے. حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور کہا حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا. فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے تھے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے. مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء کو راہ ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں. آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے. حضرات علماء حیران تھے کیا الہامی مضمون بیان ہو رہا ہے. لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا. پھر سب نے اشراق کی اور حضرت اشراق کے بعد کمرے میں آئے اور آپ نے وضو تازہ کیا. 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، درمیان میں کھانا بھی کھایا. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. سیدھا سیدھی کر لانا سے کسی نے سوال پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ ہی تھے. یعنی اگر کوئی مجسم شکل میں قرآن مجید کو دیکھنا چاہتا تو وہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تھا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بہت مناقب بیان کیے ہیں. کئی ایسے مواقع آئے کہ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا مگر ان کا نام لے کر، یا آدم، یا ادریس، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. تو جس کا بھی نام لینا تھا اس کا سیدھا سیدھا نام لے کے اللہ نے خطاب فرمایا. لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا اللہ نے نام لے کے کہیں خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ لقب کے ساتھ خطاب فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو سب انبیاء سے انوکھی تھی. چنانچہ پہلی قوموں میں بھی انبیاء آئے تو قوموں نے انبیاء کے اوپر الزام لگائے. کس نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، کس نے کہا آپ تو مجنون ہیں. تو اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اس قوم کو جواب دلایا. مثلا ایک قوم نے کہا جی آپ تو بڑے پاگل ہیں، تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، میں پاگل نہیں ہوں. ایک نے کہا جی آپ گمراہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا. جواب اللہ نے دلوایا مگر جواب اس نبی کی زبان سے دلوایا. یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں. اور ایسا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا. ایک کم وقت ایسا آدمی تھا قریش میں سے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی رب کی نعمت سے محروم نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ ان کا ایک طرف سے جواب خود عطا فرماتا۔ پھر اللہ نے جب انبیاء کو دنیا میں بھیجنا تھا تو سب انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے ان کو رسالت اور کتاب دینا تھی تو اس سے عہد لیا کہ تمہارے بعد میرے پاس میرا ایک رسول آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ نبی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ شب معراج میں سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام جیسے ہمارے نبی ہیں ایسے نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں انبیاء کے آخر پر آئے، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرے انبیاء کا تذکرہ بعد میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ دیکھیں یہ عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ سب پہلے انبیاء آئے تھے، مگر اللہ نے پہلے تذکر نبی علیہ السلام کا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی، بینائی دی، گویائی دی، عقل دیا، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ ہاں نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ پھر اللہ کا فضل نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر محبوب کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر محبوب کی برکات ایسی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں زندہ ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی برکات دیکھیے کہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے فرمایا یہ میری اطاعت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے توکل کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا، اتنا فرمایا کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، 9 گالیاں دیں اور آخر پہ کہا یہ حرام زادہ ہے۔ اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے،
مگر کچھ بچیاں ایسے بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث نبوی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ